اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ ترجمہ: سورہ بقرہ دوسرا پارہ 11واں رکوع۔ قل العفو كذلك يبين اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو کچھ بچے، كذلك يبين اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون شاید کہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، ویسألونک عن الیتامی اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں، قل اصلاح لہم خیر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ملا لیا جائے ان کو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، من المصلح اصلاح کرنے والوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے لَأَعْنَتَكُمْ تو یقیناً تم کو بدلہ دے، ان اللہ عزیز حکیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلے درس میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر دو باتوں کو بالخصوص بیان کیا گیا تھا، نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا سٹا۔ یوں فرمایا گیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اخلاق کو بھی، انسان کی عملی زندگی کو بھی اور انسان کی روحانی زندگی کو بھی دونوں کو خراب کر دیتی ہے۔ کیونکہ معاشرے کے اندر اصلاح کب ہوتی ہے، معاشرے میں اصلاح کب آتی ہے، معاشرے میں خیر کب پھیلتی ہے، جب کہ انسان ان باتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لے جو باتیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوں، آپ کی زندگی میں ملتی ہوں۔ اور آج کی تفسیر جہاں سے ہے وہ بیان یہ کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں. کائے کا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون کیا خرچ کریں ہم، یعنی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے میں کون سا پہلو اختیار کریں، کس نظریے سے، کس زاویے سے، کیا پیمانہ ہونا چاہیے، کیا کسوٹی ہونی چاہیے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں. قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، بس نہ کوئی زیادہ نہ کم. قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی تم اپنی بشاشت کے ساتھ تمہیں بچتا ہوا نظر آئے کہ بھئی میں اگر اتنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو میرے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اپنی خوش دلی سے جو تم خرچ کر سکتے ہو اللہ قبول کرنے والا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مالی حیثیت بنائی ہے انسانوں کی. کوئی مالی اعتبار سے زیادہ ہے، کوئی مالی اعتبار سے کم ہے. فرمائے کہ قُلِ الْعَفْوَ، جس کے پاس جو بچ جائے، اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو اس کے پاس زیادہ بچت ہوگا، کم نوازا ہے تو کم بچے گا. صدقے دونوں کرتے ہیں. ایک آدمی صدقے کے پیسے نکالتا تو 10 روپے نکالتا ہے، ایک آدمی صدقے کے نکالتا تو 1500 نکالتا ہے. ایک آدمی اس سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے، ایک آدمی اس سے نیچے بھی گر جاتا ہے. تو فرمائیں کہ شریعت کی طرف سے خیر کے کاموں میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو بھی کرنا خوش دلی سے کام کرنا، اپنی طبیعت پہ بوجھ نہ بنانا، اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ لگانا، بس اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی خوشی کے اعتبار سے جو تم خرچ کر سکتے ہو اللہ کی راہ کے اندر، جو اللہ نے مال دولت جو بھی دیا ہے آپ کو، شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی پابندی اللہ کی طرف سے نہیں. قُلِ الْعَفْوَ، بس ایک جملہ فرمایا، اپنی بشاشت سے اپنا مزاج سخی بنانا، بخیل نہ بنانا، کیونکہ اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے، بخیل کو پسند نہیں فرماتا. ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ سخی آدمی جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. سخی آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، شیطانیت سے دور ہوتا ہے. اور جس آدمی کا مزاج سخاوت کرنے کا ہو، جس آدمی کا مزاج اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ہو، جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو، فرمایا یہ ہے اس خرچ کرنے والے کا عالم یہ ہوتا ہے، اس خرچ کرنے والے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو یقین جانیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی اترتی ہوئی رحمت اور اپنی اترتی ہوئی مدد اس کے سامنے اتار دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. سخی آدمی کی آمدنی کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. بخیل آدمی گن گن کے رکھے گا، سخی آدمی دل کھول کے خرچ کرے گا. اس کی آمدنی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ ایک خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی کا انتظام فرماتا ہے. جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے سخاوت کرتا ہے، اللہ بے تحاشا اس کو دیتا ہے. قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ بھی تمہارے پاس میں بچ رہا ہو اپنی خوش دلی سے، کوئی پابندی نہیں ہے. جس کی جو اللہ نے مالی حیثیت بنائی ہے اس کے مطابق خرچ کرے. اگر فرمائے کہ کذالک یبین اللہ، کذالک یبین اللہ، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہے کو، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو. کیا مطلب ہے غور و فکر کرو؟ آیات کو بیان فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر، اپنے قرآن مقدس کے اندر ہر چھوٹی بات کو نہیں بیان فرمائے گا، بلکہ اللہ نے ایک اجمالی طور پر، مبہم طور پر ایک بہت اہم بات کو بیان فرما دیا. اس کے بعد اس کی جزیات کیا نکلیں گے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری تفصیل آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نکلے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں کون سی نماز میں پڑھنی ہے،
رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، یہ پوری تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی۔ قرآن میں تو صرف نماز کا حکم آیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ پوری تعلیمات کہاں ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی ادا کرو؟ ہر مہینے ادا کرنی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے؟ یہ پوری تفصیل کہاں ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنے پاک کلام کی آیتیں تمہارے سامنے اسی طرح بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اب بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ میں نے دو مثالیں دی، ایک زکوٰۃ کی، ایک نماز کی۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرنا ہے، تو اللہ فرماتا کہ میں نے اجازت دی، قل العفو، جو تمہارے اپنے خرچے سے، اپنے ذاتی اخراجات سے جو چیز بچ جائے، اپنی خوشی کے مطابق جتنا تمہارا دل چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نہ اللہ کی طرف سے زیادہ کی کوئی تعداد متعین ہے، نہ کم کی تعداد متعین ہے۔ اس کا آگے فرمایا کہ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیا مطلب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اخروی اعتبار سے ہو، اللہ تبارک و تعالی ان سارے اعمال کو تمہارے قبول کر لے گا، سارے اعمال۔ اگر فرمایا اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رفاع عام میں خرچ کرنے کی ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیا ہے انسان کے اوپر واجب ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں، جن کو کرنا ہی کرنا۔ اللہ فرماتا دونوں چیزوں کے اجر کو دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہاں سے ایک الگ مسئلہ ہے، بالکل الگ مسئلہ ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر، آپ کی مبارک زندگی کے اندر ایک مسئلہ پیش تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا، اس زمانے میں طاقت کو بہت مانا جاتا تھا، طاقت کا بہت مان سمان کیا جاتا تھا، بہت مانا جاتا تھا۔ جس کا خاندان اونچا، جس کی بات اونچی، جس کی دولت اونچی، جس کے کیا، یہ سب چیزیں تھیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس چیز کو ختم کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر جو صحابی دیکھو جنہیں بڑا بڑا مرتبہ ملا ہے، وہ صحابہ اکرام وہ ہیں۔ حضرت بلال حبشی دیکھ لیجئے، حبشہ سے آئے تھے۔ سلمان فارسی دیکھ لیجئے، فارس سے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عالم دیکھ لیجئے۔ یہ جو اور دیگر صحابہ اکرام کی بہت بڑے ایسے نہیں تھے کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ میں مال و دولت، بڑی اونچی سی بلڈنگ لگا ہوئی ہو، بہت اونچا سا مکان ہے، نہیں، بہت نیچی سطح کے تھے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر کے جو ایمان ان کو نصیب ہوا، اس ایمان کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ کیا مقام ملا ہے؟ یوں فرمائیں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بلال حبشی یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے کہ میں معراج کے سفر پر جب میں گیا تو آپ کے چلنے کی پیروں کی کھٹکھٹاہٹ جنت میں محسوس کر رہا تھا۔ کہا کہ میرا تو کوئی خاص کہانی کچھ تو ہے۔ کہا کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، ہر وقت کیا رہتا ہوں؟ باوضو رہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب، بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بعض نوجوان بچے جب ان سے یہ کہو نا کہ بھئی آؤ نماز کے لیے، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، مولوی صاحب ذرا کپڑے ٹھیک نہیں ہیں ہمارے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ناپاک ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسی گندگی ہوتی ہے کہ غسل فرض ہو چکا ہے لیکن پتہ نہیں کہیں کے انتظار میں ہوتے ہیں، حالانکہ مومن کی شان یہ ہے اسے نہیں پتہ کہ میری زندگی، دیکھو یاد رکھنے بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پیدا ہوئی ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ مولوی صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خیالات پاک صاف ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، یعنی ذہن میں اچھی اچھی باتیں آ جائیں، نیکی کی طرف طبیعت چلنے لگے، کبھی تلاوت کی طرف، کبھی اللہ کا ڈر، کبھی جنت کی خوشخبری، یعنی نیکی کی طرف طبیعت مائل ہو جائے۔ لیکن سوچتے بہت ہیں لیکن کچھ نہ کچھ باہر کے اثرات طبیعت پر پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذہن اچھائی کی طرف آئے اور ہمارے خیالات پاک ہو جائیں تو دو چیزوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ خیالات پاک ہو جائیں گے۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ وضو کا اہتمام کرو، وضو کا اہتمام کرو، اور نمبر دو خوشبو کا اہتمام کرو۔ ہمارے معاشرے سے خوشبو کا اہتمام بھی ختم ہو گیا،
کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں خوشبو بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السواک والتعطر والنکاح، فرمایا کہ مسواک کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے، عطر استعمال کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے، مسواک کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے، نکاح کرنا سارے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ مسواک اور خصوصاً آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں، یہ چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے سے جن کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہر ایک صبح میں دیگر دانت صاف کرنے کے آلات استعمال کرتے ہیں لیکن مسواک نہیں ہو پاتی ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، جس چیز سے آپ کو تشفی ہوتی ہو، منہ کی بدبو زائل ہو جائے، منہ صاف ہو جائے، دانت صاف ہو جائے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو بھی سینے سے لگانا چاہیے، مسواک بھی ساتھ میں رکھنی چاہیے۔ مسواک کے جو فوائد ہیں وہ اس سے نہیں آ سکتے۔ تو میں یہ بات میری ادھر چلی گئی، میں اس لیے آپ کے سامنے دوسری بات میں ذکر کر رہا تھا۔ بات چل رہی تھی کہ یسألونک عن الیتامی، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے سلسلے میں۔ یتیموں کے سلسلے میں بات یتیم سے چلی تھی۔ اس زمانے میں آپ کے مبارک دور میں کچھ ایسا معاملہ تھا کہ اس زمانے میں بھی اس انسان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، خاندان کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے اپنے صحابہ اکرام کو ایسے قریب کیا ہے کہ جو بہت نیچی سطح پر تھے، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام نصیب فرمایا۔ تو اس زمانے میں جو یتیم لوگ تھے، جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کو بہت گرا ہوا، بہت پڑا ہوا سمجھتے تھے۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر اگر شفقت کا ہاتھ بھی رکھ دیا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے ہتھیلی کے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیں۔ میں نے ایک جگہ پر ابھی یہ درس کیا تھا، یہ جو آیت کریمہ آئی ہیں، تو وہاں ایک سوال پیدا ہوا تھا، میں اس کا جواب یہیں دے کے چل رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ مولوی صاحب صرف ہاتھ پھیرنا مراد ہے یا اس کی کفالت کرنا اور اس کی نگہبانی کرنا مراد ہے، یعنی اس کے اخراجات کا انتظام کرنا؟ ایک آدمی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ جو یہ ہمارے پڑوس میں یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، ان کے پورے اخراجات میں اٹھاؤں گا، ان کا راشن کا خرچہ، ان کی دیگر اخراجات، ان کی تعلیم کا خرچہ، لیکن ہاتھ پھیرنے کا نمبر اس کے سال میں ایک مرتبہ بھی، وہ 2 سال میں ایک مرتبہ آ رہا تب تو ہاتھ پھیر رہا، اور باقی 12 کے 12 مہینے کا خرچہ وہ اٹھا رہا۔ تو کیا یہ اس فضیلت کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ دونوں باتیں مراد ہیں۔ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس کے لیے ہیں کہ جس آدمی کے پاس میں مالی استطاعت اتنی نہ ہو کہ وہ اس کی کچھ نہ کچھ خبر گیری کر سکے، اس کے حالات زندگی کو سمجھ سکے، تو کم از کم اتنا بھی نہ ہو تو دل میں اس کو حقیر نہ جانے، کم نہ جانے، بلکہ جس طرح سے اپنے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، ایسی اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں اور اس کو 2 جملے دلاسے کے کہہ دیں کہ جی اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو ہم تمہارے لیے ہر وقت تیار ہیں، دل چھوٹا مت کرنا، ہم تمہارے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اس کا دل بڑھ جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی باہر رہ رہا ہے، کوئی ایسا موقع نہیں آ رہا ہے، تو فرمایا یہ ہے کہ وہ کفالت کر رہا تو وہ بھی ہاتھ پھیرنے کے اندر داخل ہے، کسی بچے کی، یتیم کی کفالت کرنا، چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اس کے ذاتی اخراجات کے اعتبار سے ہو۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تو اس زمانے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا یتیموں کے سلسلے میں۔ اچھی ایک بیماری اور تھی اس زمانے میں، اگر کوئی یتیم ہو جاتا تھا تو اس کی جو پراپرٹیز ہوا کرتی تھی، جس کو مالیت ہوا کرتی تھی، چاہے وہ بینکنگ کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو لوگ اس کی بڑی کفالت کرتے تھے، لیکن نیت یہ ہوتی تھی کہ یہ اس کی پوری مال و دولت ہمارے قبضے میں آ جائے اور ہم اس کو ہڑپ کر جائیں۔ جب تک وہ بڑا ہوتا تھا اس وقت تک اس کا کیا ملیہ میٹ ہو جایا کرتا تھا، یعنی اس کی اچھی خاصی رقم یا اچھی خاصی پراپرٹیز اس کی ختم ہو جایا کرتی تھی، ہوش سنبھالتے۔ اس زمانے میں کیا ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میں بتا رہا ہوں شان نزول کیا، کس وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اصل چیز اصلاح ہے، اس میں بہتر
یتیموں کو کوئی مسائل ایسے نہیں، کوئی الگ سے کوئی پیغام اترے گا، الگ سے کوئی کتابچہ اترے گا، کوئی پیغمبر لے کر، نہیں، جو پیغام اس میں ہے وہی پیغام سب کے لیے ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اپنی جانب سے بجائے اس کے کہ یتیموں کا تم مال کھاؤ، بلکہ یتیموں کو اپنی جانب سے جو تم خیر پہنچا سکتے ہو، ان کے کھانے کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، تعلیم کے خرچے کے اعتبار سے، جس اعتبار سے تم خیر پہنچا سکتے ہو، اپنی طرف سے کمی نہ کرو۔ قل اصلاح لہم خیر، اگر تم کیا ہو، تم اگر اصلاح چاہتے ہو اپنی تو اس میں خیر بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم مخالطہ کرو گے، خلط ملط کرو گے، اگر اس کو گڑ مٹ کرو گے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ معاملہ کیا تھا، جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے بھائی ہم نے تمہیں 2 سال کی عمر سے پالا اور آج تمہاری 18 سال کی عمر ہو گئی، لہٰذا 16 سال میں تمہارے اوپر اتنا خرچہ آیا، مالیت کا اتنا حصہ ہمیں دے دیا جائے۔ جب ہم کھانا بنواتے تھے تو تمہارا حصہ ڈالا کرتے تھے، لہٰذا اتنا تمہارے اوپر ہمارا خرچہ بیٹھا ہے، یہ ہمارا دے دیجیے، اب تم اپنی مالیت لے جاؤ۔ اس طرح سے اللہ کی طرف سے جو یہ وعید آئی کہ قل اصلاح لہم خیر، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سدھارو سنوارو، ان کے مالوں پر نیت نہ ڈالو، تو لوگوں نے کیا کیا، اس کا بالکل الٹا شروع کر دیا، بالکل الٹا شروع کر دیا۔ کیا کرا، اپنا کھانا الگ بنواتے، یتیم کا کھانا الگ بنواتے، اور بیچارہ ایک بچہ ہوتا تھا اس کے لیے پوری سبزی کی ہانڈی بنتی اور پورا ایک آٹے کا کنڈا گنتا، اور وہ جتنی کھاتا 1-2 ٹائم میں کھا لیتا اور باقی کیا ہو جاتا، اس کا ضائع ہو جاتا۔ تو اس سے بڑا نقصان تو اس میں ہو رہا تھا کہ ساتھ میں پکانے میں۔ تو پھر یہ بات پیش آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی قرآن کی روشنی میں، کہا کہ قرآن منع نہیں کرتا کہ یتیموں کو اپنے ساتھ میں نہ ملاؤ، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی تو اپنی جانب سے کھلا دو، اور اگر اتنی حیثیت نہیں ہے تو جو اس کی مالیت ہے تو ایک ہی حصہ ڈالو۔ آپ کے گھر میں 10 ممبروں کا کھانا بن رہا ہے تو 10 ممبروں میں آپ یہ دیکھ لیجئے میرے کھانے پہ کتنے روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر میرے کھانے میں 10 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ 5 روپے اس ایک بیچارے پر ڈال دیے جائیں اور 5 روپے یہ 9 ممبروں پر ڈال دیے جائیں، بلکہ ایک ہی حصہ اس کے اس میں ڈالے جائے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اے لوگوں اگر تم ان کے مال کو ملا لو گے تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو بھی، اصلاح کرنے والوں، کس کی نیت میں کیا ہے، کس کی نیت مال ہڑپ کرنے کی اور کس کی نیت کیا خیر پہنچانے، اس کو اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب واقف ہے۔ اگر فرمائیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی خود مدد فرما دے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی یہ بھی سلسلہ جو ہے اللہ کی جانب سے تمہارے پر جو اترا ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے۔ آگے فرمایا دوسرا ایک الگ پیغام ہے، بالکل اس سے ہٹ کر کے پیغام ہے۔ کیا بیان فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ قرآن کریم بیان فرماتے ہیں یہاں پر ایک نکاح کا مسئلہ ہے، پہلے مسئلے کو سمجھ لیجئے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ معاملہ یہ ہے، ایک تو نکاح وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والے آپس میں کرتے ہیں، یعنی عورت بھی مومن اور مرد بھی مومن، دونوں ایمان والے۔ ایک وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی غیر مسلم سے نکاح ہوتا ہے، چاہے وہ مرد مسلمان ہو، عورت غیر مسلم ہو، یا عورت غیر مسلم ہو، مرد غیر مسلم ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہے، اس کو پہلا ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کریم بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ یعنی غیر ایمان والی عورت سے کیا ہے، نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے، یہ شرط ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور یقیناً وہ باندی مؤمنہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جو تم کو تعجب میں ڈال دے۔ کیا مطلب تعجب میں ڈال دیں؟ یعنی جس کا حسن و جمال، جس کی مال و دولت، جس کی شان و شوکت تمہیں بھا جائے، لیکن اس کے پاس میں سب کچھ ہے، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں، کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے اس کے پاس میں۔ ایک وہ ہے جس کے پاس میں نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ معیشت کمزور ہے، نہ رنگ کی ہے وہ خوبصورت ہے، بس اتنی سی بات ہے اس کے پاس میں ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے اس ایمان والی بندی کی اس کے مقابلے میں زیادہ قیمت ہے۔
قرآن نے یہ بیان فرمایا ولا امۃ مؤمنۃ خیر، وہ باندی بہتر ہے جو ایمان والی ہو، من مشرکۃ، اس مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، جو تم کو بھا جائے، جو تمہیں تعجب میں ڈال دے، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، یہاں پر عورتوں کو پیغام ہے، ولا تنکحوا المشرکین، اور مت نکاح کرو تم مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں، اگر وہ ایمان لے ہیں تو نکاح کرنا، کیونکہ وہ اب ایمانی بھائی ہو گئے۔ اگر فرمائیں کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک ایسے آدمی سے جو تم کو تعجب میں ڈال دے۔ اگر کوئی مسلمان آدمی ہے اور وہ معیشت کے اعتبار سے کمزور ہے، رنگ روپ کے اعتبار سے کمزور ہے، ایک غیر مسلم ہے وہ معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہے اور دیگر حالات سے مضبوط ہے، وہ اس سے بہتر وہ غلام ہے جس کے پاس میں ایمان کی دولت ہے، ایمان کی اتنی قیمت ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ۔ یہ دونوں کا خلاصہ کلام، جو سوال اٹھنے والا تھا کہ آخرکار یہ فرق کیوں ہے، جس کی دولت، شہرت، عزت اور مال و جمال زیادہ ہے پھر بھی اس کو ترجیح نہیں دی جا رہی، صرف ایمان کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن بیان فرماتے ہیں کہ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ لوگ بلاتے ہیں آپ کو جہنم کی طرف، اگر یہ اپنے اس پر رہیں گے تو یہ آپ کو جہنم کی، کیونکہ کفر جہنم کی طرف جائے گا۔ اور آگے فرمائیں کہ واللہ یدعو الی الجنہ، اور وہ بلاتے ہیں کاہے کی طرف؟ جنت کی طرف۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت کو بنایا ہے اور کفر کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ والمغفرۃ باذنی، اور مغفرت کی طرف باذنی، اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی اجازت کے ساتھ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا لوگوں کے لیے اپنی نشانیوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ لوگ تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے بات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں کوئی ساتھی، تفسیر سے متعلق کوئی سوال ہو تو۔ دعا کرا دیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك، یا اللہ یا رحمان یا کریم، اے اللہ تیرا شکر احسان تو نے پاک اور معزز گھر میں بٹھا کر اپنے قرآن کی نسبت سے جوڑ دیا، اے اللہ تیرا شکر احسان تو نے قرآن کی نسبت پر جمع فرما کر کچھ دیر کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا، اے اللہ کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوئی ہوں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، مولا کریم جو کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہر ایک کی دل کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما، یا الہ العالمین بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کے آنے کو قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما، پس پردہ جو خواتین ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہر ایک کو اجر عظیم نصیب فرما، یا الہ العالمین اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے
اے اللہ جو مقروض ہیں، قرضے میں دبے ہوئے ہیں، خزانہ غیب سے ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی جن بھی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ جو بھی جن مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر ایک کے مسائل کو حل فرما، ہر ایک کے روزگار میں برکت نصیب فرما، ہر ایک کو بہترین روزگار نصیب فرما، ہر ایک کی روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ مولا کریم اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بہتری کا فیصلہ ہو وہ سب مقدر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔